بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی تاریخی حقیقت۔ مخبر صادق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعۃ، کہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت جنگ کرے گی بیت المقدس کے دروازوں پر اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے اس پر، جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے ان کا رسوا کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا۔ وہ اس وقت تک حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ نور سحر کے پیارے ویورز، احادیث مقدسہ میں مسجد الحرام، مسجد النبوی کے ساتھ مسجد الاقصی 3 بافضیلت مساجد میں شمار ہوتی ہیں، اور مسجد اقصی بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بافضیلت 3 مساجد میں سے ایک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روح البیان میں ہے الی المسجد الاقصی سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس مراد ہے، اور اسے اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصی بمعنی ابعد مراد ہے، یعنی دوری کے، اور چونکہ اس وقت مسجد الحرام سے یہاں تک سوائے مسجد اقصی کے اور کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے اسے اقصی بمعنی ابعد کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی مکہ سے مساجد میں بعید ترین مسجد۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی درمیانی مسافت 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہوائی جہاز کا سفر گھنٹوں اور کار اور بسوں سے چند دنوں کا ہے۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس کے پورے احاطہ پر ہوتا ہے جو کہ حرم قدسی کے 4 دیواری کے اندر ہے، اور مسجد اقصی ہی بیت المقدس ہے اور 1,44,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جس میں جامع قبلی، قبۃ الصخرہ کی عمارت، مصلی مروان، حائط البراق وغیرہ شامل ہیں، اور اس احاطے میں بہت سے اسلامی شعار موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں ایک مقام وہ بھی ہے جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کا آغاز فرمایا، اور وہیں ایک کتاب القدس بھی تحریر فرمائی۔ مسجد اقصی میں 7 مساجد و مصلی موجود ہیں، عربی میں مسجد کو مصلی بھی کہتے ہیں۔ ان 7 مساجد کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مسجد القبلی، اس کو جامع قبلی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 مسجد مروانی، اس کو مصلی مروانی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 مسجد اقصی قدیم۔ نمبر 4 مسجد قبۃ الصخرہ۔ نمبر 5 مسجد البراق۔ نمبر 6 مسجد مغاربہ۔ نمبر 7 جامع النساء۔ نمبر 1 مسجد قبلی یعنی جامع القبلی، یہ حرم اقصی کے جنوب میں قبلہ کی جانب واقع ہے۔ قبلہ کی جانب ہونے کی وجہ سے الجامع القبلی نام دیا گیا ہے۔ اس مسجد کو مرکزی مسجد سمجھا جاتا ہے، اسی میں مرکزی محراب اور منبر ہیں جہاں سے نماز جمعہ و عیدین ہوتی ہے۔ بعض افراد مسجد اقصی کا اطلاق خاص اس کی طرف کرتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ اس کو سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 15 ہجری میں فتح کے موقع پر بنوایا تھا۔ اس وقت اس کے اندر تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی مزید توسیع و تجدید فرمائی، جو تقریباً 3000 نمازیوں کے لیے کافی ہو گئی۔ جب صلیبیوں نے یعنی عیسائیوں نے قدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ دفاتر کے لیے، دوسرا حصہ سپاہیوں کے قیام کے لیے، تیسرا حصہ کنیسہ یعنی چرچ کے لیے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہی حالت پر برقرار رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فتح کے بعد 538 ہجری میں مسجد کی ترمیم کی، پھر دور عثمانی تک 12 بدلاؤ ہوتے رہے۔ موجودہ زمانے میں فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے بعد یہ مسجد مسلسل بے حرمتی اور نقصان کا شکار ہے، العیاذ باللہ۔ نمبر 2 مسجد مروانی، یہ مسجد اقصی کے جنوبی جانب مشرق واقع ہے۔ مسجد اقصی کا یہ حصہ پہلے السویۃ الشرقیہ کے نام سے معروف و مشہور تھا۔ صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے بعد
مسلح مروانی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آزاد کرا دیا تھا، لیکن اس وقت اس میں باقاعدہ نماز کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ ہاں، اہل قدس اور مضافات کے مسلمانوں نے غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت سے مسلسل اس حصے کو بھی نماز و عبادت کے ذریعے آباد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور یہ حصہ بھی ہمیشہ نمازیوں سے بھرا رہتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے موقع پر۔ نمبر 3، مسجد اقصی قدیم۔ یہ مسجد قبلی کے متصل نیچے واقع ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جسے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تعمیر کیا تھا۔ مسجد قبلی سے ایک راستہ یا سیڑھی وہاں پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جنوبی جانب 2 دروں پر مشتمل ایک عمارت ہے۔ ان دروازوں کو امویوں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ جنوبی جانب شاہی محلات سے براہ راست مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے۔ اسی حصے مسجد قبلی میں موجود گنبد کے لیے مضبوط 2 ستون ہیں۔ اس میں تقریباً 1000 نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ نمبر 4، مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہ مسجد اقصی کا ایک اہم جز اور مسجدوں میں ایک ممتاز ترین مسجد ہے، اور فن معماری میں دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک اہم عمارت ہے۔ اس مسجد اور گنبد کو 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے تابعی بزرگ حضرت رجا بن حیوۃ الکندی رضی اللہ عنہ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں اثر نو تعمیر کرایا۔ قبۃ الصخرہ 8 کونوں پر مشتمل ایک خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں۔ اس کے درمیان میں وہ پتھر ہے جہاں سے حضور علیہ السلام کو سفر معراج پر لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر پر موجود ہیں، اور یہیں سے آسمانوں کے دروازے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، صخرہ بیت المقدس بہشت کے پتھروں میں سے ہے۔ کم علم حضرات کا گمان یہ ہے کہ قبۃ الصخرہ ہی مسجد اقصی ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بیت المقدس صفحہ 114 پر لکھتے ہیں کہ اقصی کے معنی دور کے ہیں، اور اس لحاظ سے مسجد اقصی کا مطلب دور کی مسجد ہوئی۔ مسجد سے مراد یہاں بیت المقدس کے حرم مقدس کا پورا رقبہ ہے، نہ کہ مسجد کی خاص عمارت کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود نہ تھی۔ نمبر 5، مسجد البراق۔ یہ مسجد اقصی کے جنوب مغرب کی جانب واقع ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے سفر معراج کے موقع پر اپنی سواری براق اسی جگہ باندھی تھی۔ یہود اس جگہ کو ہیکل سلیمانی کا ایک اہم جز مانتے ہیں، اور اس کے دوسرے جانب دیوار گریہ ہے۔ اس مسجد کو جمعہ کے دن صبح میں اور بعض اہم مواقع پر کھولا جاتا ہے۔ سخت نمی اور پانی کی وجہ سے اس کے بعض پتھروں میں دراریں پڑ چکی ہیں۔ مسجد البراق کے دروازے پر ہمیشہ اسرائیلی فوج موجود رہتے ہیں، جس سے نمازیوں کو وہاں پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمبر 6، مسجد مغاربہ۔ یہ مسجد اقصی کے جنوب مغرب کونے میں حائط البراق کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے 2 دروازے ہیں۔ آج کل اس کا استعمال اسلامی میوزیم کی مختلف چیزوں کی نمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اس کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا۔ اس میں مالکی مسلک کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 7، جامع النساء۔ یہ فقط عورتوں کے نماز کے لیے ہے۔ یہ مسجد اقصی کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔ اس کے جنوب کے مغربی حصے کو اسی لیے خاص کیا گیا ہے۔ آج یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، مغربی حصہ اسلامی میوزیم کے تابع ہے۔ نمبر 2، درمیانی حصے میں الاقصی کا مرکزی مکتبہ ہے۔ نمبر 3، مشرقی حصہ مسجد قبلی کے تابع ہے، جس کو اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے عورتوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کیا تھا۔ چونکہ یہودی اور عیسائی ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور ہمہ وقت مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے اب تک لاکھوں بے قصور مسلمانوں کا خون بہا چکے ہیں، اور یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن مخبر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت بیت المقدس کے دروازوں پر جہاد کرے گی، اور ان کا قدم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دنیا والے
اور منکرین علم غیب نبی بھی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ لیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک فلسطین والے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ڈٹ کر یہودیوں کا مقابلہ کیا، اور ہمارا تو ایمان بھی ہے کہ قیامت تک فلسطینی حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب ہی رہیں گے اور اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے اور صبح قیامت تک سچا ہی رہے گا۔ اللہ پاک فلسطینی مجاہدوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ظالم اسرائیلی یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین بطفیل نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔